تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 تک 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 تک 34 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ سے ڈرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی بہتر نازل کیا۔ للذین، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے احسنوا، نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسن، بھلائی ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ خَيْرٌ، بہت ہی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے، عمدہ ہے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، یدخلونہا، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، لہم، ان لوگوں کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ان باغوں میں، ما یشاءون، وہ کچھ ہوگا جو یہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، ڈرنے والوں کو،
الذین تتوفاہم، متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کی فرشتے جانیں نکالتے ہیں، طیبین وہ بہت خوش ہوتے ہیں، یقولون فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ تم جنت میں، بما بسبب ان اعمال کے، کنتم تعملون جو تم کیا کرتے تھے، هل ينظرون نہیں یہ لوگ انتظار کرتے، الا ان تأتیہم الملائکہ مگر یہ کہ آ جائے ان لوگوں کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک یا آ جائے تیرے رب کا حکم، کذالک فعل الذین اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمهم اللہ اور نہیں اللہ نے ان پر ظلم کیا، ولكن كانوا انفسهم اور لیکن تھے یہ لوگ اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، فَأَصْحَابَهُمْ سو پہنچی ان کو سیئات برائی، ما عاملوا اس بسبب ان کاموں کے جو انہوں نے کیے، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، اور گھیر لیا ان کے ساتھ اس چیز نے، ما کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، ٹچکرے کیا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، کہا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا کچھ نازل کیا تمہارے رب نے، اور وہ لوگ کہتے ہیں بہت ہی بہتر، ان لوگوں کے لیے بھلائی ہے اس دنیا کی زندگی میں جنہوں نے نیکی کی، اور البتہ آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، اور البتہ متقیوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا گھر ہے، باغات ہوں گے ہمیشگی کے، داخل ہوں گے یہ لوگ ان میں، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ان لوگوں کے لیے ان باغات میں وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو، وہ لوگ کہ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ تم جنت میں بسبب ان کاموں کے جو تم لوگ کرتے رہے۔ نہیں یہ لوگ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے یا آ جائے تیرا رب کا حکم۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، نہیں اللہ نے ان پر ظلم کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، سو ان کو پہنچی برائی بسبب ان کے ان کاموں کے جو یہ لوگ کرتے رہے، اور گھیر لیا ان کو ساتھ اس چیز نے جس کے ساتھ ہی مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کافر تھے، ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ جس وقت ان لوگوں سے یہی سوال کیا گیا جو بدبخت تھے، کافر تھے، مشرک تھے کہ کیا کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو وہ لوگ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں نازل کی ہیں اور کچھ نازل نہیں کیا، علیہ باللہ۔ تو ان کا جواب یہ ہوتا، پھر ان کا انجام بد میرے رب نے ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جہنم کا ٹاٹ کا بدبودار لباس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی جانوں کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور پہلے آسمان کے دروازے بھی ایسے بدبخت کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور ایسے شخص کو بدبخت کو سجین کے اندر پھینکے دیے جانے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے قبر میں اس کے سامنے پوری شکل کے اندر فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، اور جس کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے، اور حساب کتاب ہوتا ہے، اور وہیں سے اس کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہنم کو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے، گھس جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے عذابات کے شکار یہ شخص ہو جاتا ہے۔ تو برے شخص کے انجام بد میرے رب نے پچھلی آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ متقی لوگوں کا حال بیان فرمایا، پرہیزگاروں کا حال بیان فرمایا، جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری کتاب و تقدیر پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، بعثت بعد موت پر ایمان لائے، جنت جہنم پر ایمان لائے، حساب و کتاب اور صراط پر ایمان لائے، اللہ اور پھر دنیا کا اندر زندگی ایسے گزاری کہ اللہ راضی ہو جائے، اعمال حسنہ کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کیا، ڈر ڈر کر زندگی گزارتے رہے، پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اور دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگوں سے بھی جب سوال کریں گے، سوال میں سے لوگوں سے کیا جاتا کہ تمہارا رب نے کیا کچھ نازل کیا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی بہتر نازل کیا۔ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی، قرآن کا احکامات نازل ہوتے، مسائل بیان ہوتے، فضائل نازل ہوتے، وعید نازل ہوتی، پہلے قوموں کے عذابات کا تذکرہ ہوتا، پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جاتے، اور ان پر نازل ہوتی قرآن پاک کی آیات کریمہ، تو ان سے پوچھا جاتا کیا کچھ نازل کیا ہے تمہارے رب نے، تو یہ لوگ کہتے بہت ہی بہتر خیرا نازل کیا اللہ جل جلالہ نے۔ تو ایسے لوگوں کا میرے رب نے پھر انجام بیان کیا، ان لوگوں کا میرے رب نے جو ہے ان لوگوں کے میرے رب نے اعزازات کو بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگانی میں بھلائی کی، نیکیاں کی، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کو رکھا ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی بہتر ہے، اور فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ ایسے گھر میں ان کو داخل کیا جائے گا کہ باغات ہوں گے ہمیشگی کے، داخل ہوں گے یہ لوگ ان باغات میں، اور بہتی ہوں گے ان کے نیچے سے نہریں جو ان باغات اور محلات کے حسن کو بڑھا رہی ہوں گی، اور ان کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو، اسی طرح اللہ بدلہ دے گا نیکوکاروں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا اندر بھی ایسے متقیوں کے لیے بھلائی کو رکھا ہے، اور آخرت کی زندگی کے تو مزے وہ الگ ہوں گے، آخرت کی زندگی کے تو مزے الگ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک شخص کی روح کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو جنت کا لباس ہوتا ہے، خوشبو کی دھنی ہوتی ہے، خوبصورت حسین و جمیل چہروں میں فرشتے آتے ہیں خوشبودار لباس لے کر، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا جنت کا لباس ہے، اور جنت کے محلات کو، جنت کے بنگلوں کو، جنت کی کوٹھیوں کو اس نیک شخص کے سامنے کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے میں جلدی سے اس محل میں پہنچ جاؤں، جلدی سے میں اس جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ شخص کہتا ہے فرشتوں کو قدمونی قدمونی، جلدی سے مجھے لے کر چلو، جلدی سے مجھے لے کر چلو۔ وہ فرشتوں سے فریاد کرتا ہے، اور وہ خوشی طیبینا، جیسے کہ آیت کریمہ میں آپ نے سنا، وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں ہے، استقبال ہوتا ہے، مرحبا مرحبا، اور سلام سلام کی صدائی ہوتی ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر، اب یہ مومن شخص کی روح کو اعزاز دیا جا رہا ہے، ساتوں آسمانوں پر اعزازات سے اسے نوازا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے پہنچا تو اسے علیین میں، اور یہ جب علیین یہ جنت کا ایک طبقہ ہے، تو اس میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس کر دی جاتی ہے، خوبصورت شکل میں، چہرے میں فرشتہ اس کے سامنے آتا ہے،
जिसे देख कर वो खिंच जाता है, जिसे देख कर वो खुश हो जाता है, और उसके कब्र को ताहद निगाह वसी कर दिया जाता है। जन्नत के महल्लात उसके सामने कर दिए जाते हैं, जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाती है, जन्नत की खुशबू उसकी कब्र में जारी कर दी जाती है। अब ये पूछता है भाई तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरा वो अमल सालिह तो मुझे नहीं पहचानता जो दुनिया के अंदर तो किया करता था। तो दुनिया के कब्र की घुटन उसके अंदर से जाती रहती है, तारीकी उसके अंदर से जाती रहती है, खौफ उसके अंदर से जाता रहता है, और वो खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है अपने इन आमाल को देखकर। तो दुनिया का अंदर हम रहते हैं, तो दुनिया का अंदर जो है दिलों का अंदर गलासते हैं, हसद की, बुग़्ज़ की, कीना की, नफरतों की, लड़ाइयों की, झगड़ों की, आपस में भिड़ने, आपस में झगड़े हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, ताल्लुकियाँ हैं, नफरतें हैं, एक दूसरे को खाने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लूट मार करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया के अंदर ये एक अलग अज़ाब है जो हर एक अक्सर लोग अपने सीने में लिए हुए, रिश्तेदारों की नफरतें, खानदान वालों की नफरतें, बरादरी की नफरतें, पड़ोसियों की नफरतें अपने दिलों में बसा कर ये एक अलग से अज़ाब है जो उसके लिए दुनिया के अंदर जारी हो चुका है। लेकिन मेरा रब क्या फरमाता है? ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तासीमा, जन्नत में जाने के बाद ना ये बेहूदगी सुनेंगे, ना कोई गलत बात सुनेंगे जो गुनाह पर मुश्तमिल होगी। जन्नत का अंदर मजे होंगे। अल्लाह दुनिया जन्नत के जन्नती के दिल को, उसके बदन को शीशे की मानिंद कर देगा और वहां पर मजे होंगे। तो फिर फरमाया जन्नत के अंदर जब जाएगा तो अल्लाह इतना बड़ा महल अता फरमाएगा जिसके एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं देगा। और फिर जन्नत के अंदर जो बागात होंगे इतने वसी होंगे और इतने फूल होंगे, यानी बुलंदियों पर होंगे, उसमें फल लगे होंगे, इसका दिल चाहेगा मैं फल खाऊं। तो मेरा रब फरमाता है कुतूफुहा दानिया, वो दरख्त की बुलंद को बाला टहनी उसके सामने झुक जाएगी और खुद अपने हाथों से तोड़कर वो फल खाएगा और दोबारा वो टहनी अपनी जगह पर चली जाएगी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ना वो फल कभी खत्म होंगे, ना उन फलों के खाने से इसे रोका जाएगा। दुनिया के अंदर तो ये होता है ना कि फल जो है एक मौसम के दूसरे मौसम के अंदर दूसरा फल होता है, एक मौसम में फल जो आगे दोबारा वो फल दूसरे मौसम में नहीं मिलेंगे। लेकिन जन्नत के अंदर हर मौसम का फल तुम्हें मिलेगा, जिस फल को खाने का तुम्हारा दिल चाहे वो तुम्हें मिलेगा। दुनिया के अंदर कोई अक्सर खाने की इजाजत नहीं देते, बगैर कीमत और मुआवजे के तुम उस फल को ले नहीं सकते, खा नहीं सकते। लेकिन जन्नत में जाने के बाद तुम्हें किसी फल के खाने से रोका नहीं जाएगा और जन्नत के फल कभी खत्म ना होंगे, ना उनके खाने से ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, ना तुम्हें रोका जाएगा और ना ही वो फल खत्म होंगे। और फिर एक शख्स लेटा हुआ, लेटे होने की हालत में उसका दिल चाहेगा कि परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, उसका दिल चाहेगा कि इसे खाऊं। तो इसके दिल में ख्याल का आना होगा और वो उड़ता हुआ परिंदा उड़कर और बर्तन में उसके सामने पेश हो जाएगा और वो उस परिंदे के गोश्त को खाएगा, नोच कर हड्डियों को फेंकेगा, वो हड्डियों में दोबारा गोदा गोश्त चढ़ जाएगा और परिंदा बनकर दोबारा वो उड़ जाएगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के मजे जन्नती को अता फरमाएंगे, जन्नती को अता फरमाएंगे। तो हज़रत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराया, ये लिखते हैं कि इंसान के जो आमाल है ये इनकी मिसाल बाहियत एक इंजन के है और बाहियत एक इंजन के है और इसके अल्लाह का फजल उस झंडी लहराने वाले की मानिद है। जो समझ झंडी लहराता है तो गाड़ी चल पड़ती है, एक गाड़ी का इंजन चलाने वाला ड्राइवर है और उसके साथ 3-4 उसके मुआविन होते हैं। जब समझ झंडी लहराई जाती है तो इंजन तब चलता है, अगर समझ झंडी ना लहराई जाए तो इंजन चलता नहीं है। तो वो इंसान के जो आमाल है ये इल्लत है, ये सबब है जन्नत में जाने के, और अल्लाह का फजल और करम ये इल्लत है जन्नत में दुखूल का। तो अल्लाह का फजल और करम ये सबब है जन्नत में दुखूल का, ये इल्लत है जन्नत में दुखूल का और सबब है इंसान के आमाल जो वो दुनिया में करता है। तो कोई भी शख्स, हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, अपने आमाल की बिना पर जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के फजल और करम से ही जन्नत में जाएगा। हाँ, आमाल फजल को खींचते हैं, फजल को मुतवज्जे करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आमाल तो आपके आमाल के मुकाबले में ना होने के बराबर है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्या आप भी अपने आमाल की बिना पर जन्नत को नहीं जाएंगे? और ये
میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور کائنات کے تمام انسانوں کے سارے اعمال ایک طرف ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نیکی اور ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نیکی اور عمل کا ایسا وزن ہے کہ دنیا بھر کے نیک کاروں کے اعمال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جاؤں گا، ہاں میرا رب اپنے رحمت اور فضل سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لے گا اور مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جو دنیا کا اندر لوگ اعمال کرتے ہیں اللہ کے فضل کو یہ اعمال متوجہ کرتے ہیں، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا باحیا ہونا، آپ کے کردار کا اچھا ہونا، آپ کا حسن سلوک کا، اخلاق کا حسنہ کا جو ہے اپنے اندر پہ وقت رکھنا اور لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے ملاقاتیں کرنا، ایک دوسرے کے لیے شیشے کے بارے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، یہ سارے اچھے کام ہیں، ساری نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی بنا پر، اعمال کی بنا پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر یہ انسان جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ اگر انسان کا اعمال نہ ہو، نمازیں نہ ہو، روزے نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، دل پاک صاف نہ ہو، حسد مغفر پاک صاف نہ ہو، تو اللہ کا فضل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو انسان اگر اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا تو اچھے کاموں کے بنا پر اللہ کا فضل اور کرم متوجہ ہوگا، جس کی بنا پر اس کے لیے جنت کے راستے کھل جائیں گے، جنت کے راستے ہموار ہو جائیں گے، جنت کے راستے کھل جائیں گے، جنت کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ لہذا اعمال میں اضافہ کرو تاکہ اللہ کا فضل تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں تو نیک شخص کی روح طیبین خوش ہوتی ہے، یقولون سلام علیکم، اور کہتے ہیں سلام تم پر، ادخلوا الجنہ، اور فرشتے سلام کرتے ہیں اس نیک روح سے، سلام کرتے ہیں، بدبخت روح سے سلام نہیں کرتے، ایمان والوں سے، متقیوں سے فرشتے سلام کرتے ہیں، بدبودار روح سے، غلیظ روح سے، کافر کی روح سے وہ سلام نہیں کرتے، بدبخت کے الفاظ سے اس کو پکارا جاتا ہے اور اس کی روح کو زبردستی اس کے جسم سے کھینچا جاتا ہے اور اسے قید میں ڈال کر اسے لے جایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے ان نیک شخص کی روح کو سلام کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے سلام علیکم، سلام ہو تم پر۔ اب یہ فرشتے ان سے سلام کرے، ادخلوا الجنہ، ساتھ بشارت دے رہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، مثلا ان کاموں کی جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اعمال حسنہ اللہ کے فضل کو کھینچ لیا، اب اللہ کے فضل کی بنا پر جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر یہ کہ ان کے پاس آ جائے فرشتے یا آ جائے ان کے پاس رب کا حکم، كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں نے، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے، کہ اللہ نے پھر ان کو ان پر عذاب نازل کیا کہ جنہوں نے جنت کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، تکذیب کی، بعثت بعد الموت کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا اور بدبختی کا شکار ہوئے اور جنت دنیا کا اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کی غضب کے شکار ہوئے، کہ ایسے لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اعمال بند کر کر، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو تباہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے، آپ کی قوم بین الاقوامی منڈی لگا کرتی تھی، ہزاروں میل سے لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، آپ نے منع کیا بھائی آپ تم میں کمی نہ کرو، آپ نے منع کیا بھائی جھوٹ بات نہ کرو، آپ نے منع کیا بھائی ڈاکہ زنی نہ کرو، جنگلات کے اندر ڈاکو رہا کرتے تھے اور جو بھی تجارت کر کر جاتا اسے لوٹ لیا کرتے، آپ نے خوب منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور جو ہے چیخ آئی جس کی بلا پر سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے، بجلی کی کڑک پڑی پولیس نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے ظلم کیا اللہ کے نافرمانی کر کر، رسول کی تکذیب کر کر، رسول کا انکار اور استہزاء کر کر اللہ رب العزت کے عذاب اور غضب کا یہ لوگ شکار ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لیا ان کو اس چیز
تھے. پھر اللہ نے ان کے اس استہزاء کی بنا پر, اس مذاق کی بنا پر اللہ کا جب عذاب آیا, چاروں اطراف سے اس عذاب نے ان کو گھیر